اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آج جس موضوع پر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں وہ ہے ملکہ ترنم نور جہاں کی پہلی شادی اور اس کا پس منظر۔ ویورز کو یہ تو معلوم ہے کہ ملکہ ترنم کی پہلی شادی سید شوکت حسین رضوی سے ہوئی تھی، جو اپنے وقت کے ایک معروف فلم ساز تھے۔ رضوی صاحب نے اپنے ایک طویل انٹرویو میں، جو بعد میں آتش فشاں پبلیکیشن نے نور جہاں کی کہانی میری زبانی کے عنوان سے کتابی صورت میں شائع کر دیا تھا، وہ حالات و واقعات بیان کیے ہیں جو بالآخر اس شادی پر منتج ہوئے، اور اپنے ویورز کی دلچسپی کے لیے میں یہ حالات اسی کتاب میں درج معلومات کی بنیاد پر پیش کر رہا ہوں۔ ویورز، شوکت حسین رضوی نے ذکر کیا ہے کہ بمبئی کی فلمی دنیا میں رائے بہادر کرنانی کا بڑا نام تھا۔ یہ بڑا پیسے والا آدمی تھا، بہت دلچسپ تھا، بالکل راجہ اندر کی طرح بیہیو کرتا تھا۔ عمر اس کی 60 سال تھی۔ سگریٹ وہ انگوٹھے اور انگشت شہادت کے سروں میں پکڑ کر پیتا تھا۔ سلک کا کرتا اور عمدہ قسم کی باریک دھوتی پہنتا تھا۔ سر پر بال بہت کم تھے، لیکن بال باقاعدہ بناتا تھا۔ ڈسپلن کا بہت پابند تھا۔ اس کے علاوہ بھی رائے بہادر کرنانی کے بارے میں بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن ان کو دہرائے بغیر میں یہ عرض کروں گا کہ رضوی صاحب کے الفاظ میں رائے بہادر نے کورنتھین تھیٹر کے مینیجر نصیر کو پنجاب بھیجا کہ وہ پنجاب سے لڑکیاں لے کر آئے۔ وہ 15-20 لڑکیاں لے کر آ گیا۔ ان لڑکیوں کا نام پنجاب میل بن پڑ گیا۔ ان میں نور جہاں بھی تھی، اس کی بڑی بہن ایدن بھی تھی۔ نور جہاں اس وقت 7-8 سال کی تھی۔ اس کی ایک رشتہ دار حیدر باندی بھی تھی۔ یوں سمجھیے کہ حیدر باندی پنجاب میل کی ہیڈ تھی۔ اسی طرح رشیدہ بھی پنجاب میل میں شامل تھی، اور وہ بھی نور جہاں کی رشتہ دار تھی۔ یہ لوگ فلمی دنیا میں آ گئے اور ان کی مصروفیات جو بھی تھیں شروع ہو گئیں۔ رضوی صاحب بتاتے ہیں کہ جب میں فلم خاندان بنا رہا تھا، یہ فلم 1942 میں بنی تھی، تو اس میں پران کو بطور ہیرو لیا۔ کہتے ہیں پران کو یہ پہلا چانس میں نے ہی دیا تھا۔ اصل میں پران فوٹوگرافی سیکھنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے پکچر شروع کی تو اس کی شکل و صورت دیکھ کر اس کو ہیرو لے لیا۔ ہیروئن کے لیے مجھے بہت سی لڑکیاں دکھائی گئیں۔ ان میں کالجوں کی لڑکیاں بھی تھیں، مگر ان میں کوئی 18 سال کی تھی، کوئی 19 سال کی۔ لڑکیاں تو ایک سے ایک خوبصورت تھیں، مگر ان کی عمر پکچر سے لگا نہیں کھاتی تھی۔ مجھے ایسی لڑکی چاہیے تھی جو سکرین پر 15-16 سال کی لگے، بالکل نوخیز
ہوتے ہوتے معلوم ہوا کہ نور جہاں ڈانس پارٹی کے ساتھ امرتسر آئی ہوئی ہیں۔ وہ ان دنوں مختلف شہروں میں ڈانس پارٹیز کے ساتھ گھومتی تھیں۔ میں نے سیٹھ دل سکھ پنچولی سے کہا کہ وہ اس کو بلوائے۔ اب کا ویورز کی معلومات کے لیے عرض کرتا ہوں کہ دل سکھ ایم پنچولی ایک انڈین فلم میکر، پروڈیوسر اور ڈسٹریبیوٹر تھا۔ اس نے ہی پہلی پنجابی فلم بنائی تھی اور لاہور میں پنچولی آرٹ پکچرز کے نام سے اس نے ایک اسٹوڈیو بنایا جو اس وقت لاہور کا سب سے بڑا اسٹوڈیو سمجھا جاتا تھا، اور اسی نے نور جہاں کو اپنی فلم گل بقولی میں پہلی بار متعارف کرایا تھا۔ سیٹھ دل سکھ پنچولی نے نور جہاں کو بلوا بھیجا۔ رضوی صاحب نے دیکھا اور کہا ہاں یہ سوٹ کرے گی، لیکن نور جہاں کو اپنے فیصلے سے مطلع نہیں کیا۔ اب نور جہاں رضوی صاحب کے پیچھے پیچھے پھرنے لگی کہ مجھے خاندان فلم میں ہیروئن کے طور پر لیں۔ جب یہ اصرار بڑھتا گیا اور نور جہاں بار بار ان سے ملاقات کے لیے آنے لگیں تو ان دونوں کے درمیان وہ تعلق قائم ہونے لگا، یا کم سے کم رضوی صاحب کے دل میں ایسے خیالات آنے لگے جو صرف کسی کے ساتھ محبت ہو جانے کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں انہی دنوں کی بات تھی، میں کسی گانے کی شوٹنگ کر رہا تھا۔ میں نے اس سے مذاقاً کہا تم کیا کڑوا تیل لگا کے آ جاتی ہو، تمہارے سر سے بدبو آتی ہے۔ اس نے ایک دم رونا شروع کر دیا اور اتنا روئی کہ میں نے سوچا یہ تو بڑی بیہودہ عورت ہے اور خطرناک بھی۔ لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی میں اس کی محبت میں گرفتار رہا، کیونکہ میری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ 5-6 دن کے بعد جب دوبارہ شوٹنگ شروع ہوئی تو رضوی کہتے ہیں کہ میں نور جہان سے فری ہو کر بات کرنے کا سلسلہ بند کر دیا۔ مجھے کہا گیا کہ معاف کر دو۔ میں نے کہا نہیں، یہ تو بڑی خطرناک عورت ہے۔ غرض یہ دور تھوڑا سا تلخی کا تھا، چنانچہ نور جہاں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح پھنسا ہوا شکار ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ رضوی صاحب لکھتے ہیں ادھر میرے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا تو دوسری طرف وہ بعض اور لوگوں سے بھی عشق فرما رہی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے 1-2 واقعات ایسے بیان کیے ہیں جو ان کی اس بات کی تائید میں ہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ان سب باتوں کے باوجود اس نے مجھے یقین دلایا کہ اب ایسا نہیں ہوگا، چنانچہ پھر سے رومانس شروع ہو گیا۔ اب اس نے کہنا شروع کر دیا کہ میرے بھائی مجھے مارتے ہیں، گھر والے اذیت دیتے ہیں۔ میں نے کہا تم ڈکلیریشن دے دو۔ اس نے کہا ہاں میں دے دوں گی۔ بعد میں بھی کئی مرتبہ بات ہوتی رہی، یہ وعدہ کرتی رہی۔
कहते हैं एक दफ़े क्या हुआ, हमारे इनके रोमांस की बात इतनी बढ़ गई कि इनके घर वाले समझे कि लौंडिया भाग जाएगी। उस वक़्त ख़ानदान की आखिरी शूटिंग बाकी थी। सुबह गाड़ी इसे लेने के लिए गई तो मालूम हुआ कि ये और इसके ख़ानदान के लोग यहाँ से भाग गए हैं। सेठ पंचौली के बड़े मरासिम थे यहाँ पर। उसने इन लोगों के नाम वारंट निकलवा दिए और पुलिस इन्हें कसूर से पकड़ के ले आई। लिखते हैं, साहिब एक दिन में वहाँ 40 कंजर आ गए, सब इधर उधर बैठ गए। उस दिन के सीन में ग़ुलाम मोहम्मद मरहूम, प्राण और नूर जहाँ थी। मैं गया, फट से इसका बड़ा भाई आ गया। मैंने उसे डांट डपट कर भगा दिया। फिर नूर जहाँ ने मेरे सामने उसी तरह रोना शुरू कर दिया, हाथ जोड़े। मैंने कहा, तुम अदालत में डिक्लेरेशन दे दो कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती और शादी करना चाहती हूँ। कहने लगी, हाँ मैं कल अदालत में ये बयान दे दूँगी। लेकिन वो लिखते हैं कि जब हम बड़ी उम्मीद और तैयारी के साथ अदालत पहुँचे और अदालत ने पूछा कि शौकत के बारे में तुम्हारी क्या राय है, तो इसने कहा ये मेरे भाई हैं। लिखते हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ, इस बात का जगह जगह चर्चा हुआ। और फिर ये लिखते हैं कि ऐसे 2500 वाक़यात हैं, एक नहीं। ख़ानदान मुकम्मल होने के बाद वो कहते हैं कि मैं यूपी अपने घर चला गया। एक दिन उनके एक दोस्त ने उनको बताया कि नूर जहान का तार आया है और वो आपका पूछती है। वो कहते हैं कि मैं ये बात सुनकर लाहौर आया। मालूम हुआ इसकी डांस पार्टी अमृतसर में है। फिर अमृतसर से इसके टेलीफोन आने शुरू हो गए। वो कस्में खाती थी कि आप आ जाएं और मुझे मेरे भाइयों से छुड़ाएं। मैं अदालत में जाके बयान दे दूंगी कि इनके साथ नहीं रहना चाहती और शौकत रिजवी के साथ शादी करना चाहती हूँ। मज़लूम बनती थी। वो कहते हैं कि ये फ़ोन सुनकर मैं अपने बाद साथियों के हमरा अमृतसर पहुँचा। जिस सिनेमा में नूर जहाँ का डांस था, वहाँ जाकर नाज़रीन में बैठ गया। नूर जहाँ ने मुझे देखा। बाद में एक कमरे में अलहदा मुलाकात हुई और उसने कहा कि मैं वाकई अपने भाइयों से तंग हूँ और मुझे अदालत में ले चलो, मैं तुम्हारे हक़ में बयान दे दूँगी। पहले जो कुछ हुआ उस गलती को माफ़ कर दो। अब रिजवी साहब बताते हैं कि नूर जहाँ ने मुझे अपनी तमाम कहानी सुनाई, तमाम गिले शिकवे किए। ये भी बताया कि उसके भाइयों ने उसकी कैसे पिटाई की। फिर उसने अपने जिस्म पर से कमीज़ उठाकर मुझे वो नील दिखाए जो भाइयों की ज़दोकोब से इसके जिस्म पर बन चुके थे। नील दिखा के इसने मुझे नीला कर दिया। खैर किस्सा मुख्तसर, नौबत बहीं जा रसीद कि वो निकाह के लिए तैयार हो गईं। अब वो निकाह की तकरीब का हाल बयान करते हैं। वहाँ एक हकीम साहब थे, ये अमृतसर की बात हो रही है, जिनका नाम था हकीम अबू मोहम्मद ताहिर अश्क अज़ीमाबादी। असल में वो रहने वाले तो लाहौर के थे। मोची दरवाज़े के अंदर चौक नवाब साहब में उनका घर होता था। फिर पता नहीं किस हवाले से वो अज़ीमाबादी मशहूर हो गए। फ़ारसी वो जानते थे, अरबी वो जानते थे, इंग्लिश वो जानते थे,
اردو وہ جانتے تھے، پنجابی وہ جانتے تھے، کسی سرکاری ادارے میں ٹرانسلیشن کیا کرتے تھے، ویسے انہیں حکیم صاحب کہا جاتا تھا۔ وہ بہت اچھے آدمی تھے۔ ان کے ایک بھائی جو لاہور میں کسی ٹیکنیکل کالج کے پرنسپل بھی رہے، ان کی شادی ہمارے عزیزوں میں تھی، اس لیے ہمارے عظیم صاحب سے بھی قریبی تعلقات تھے۔ لکھتے ہیں وہ میرے سگے چچا جیسے تھے۔ میں نے انہیں نور جہان والا سارا قصہ بتلایا، انہوں نے ہی میرے نکاح کے سب انتظامات کیے اور ہمارا نکاح شیعہ طور طریقے سے ہوا۔ اس نکاح کے بعد بھی نور جہان کے بھائیوں اور والدین کی طرف سے شوکت رضوی پہ مقدمات دائر کیے گئے، لیکن ان تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے میں آپ کو صرف یہ یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے یہ شادی کامیاب نہ ہوئی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو اولاد سے بھی نوازا تھا، لیکن بالآخر یہ الگ ہو گئے۔ ویورز، اگر آپ کو ملکہ ترنم نور جہان کی پہلی شادی کے حوالے سے یہ گفتگو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل میرے کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ میری ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں۔ بہت شکریہ ویورز۔